50 سال کے لگ بھگ تھی، اور اس سے پہلے جو صاحب الزنج کے ساتھ جو لڑائیاں تھیں اس کے اندر اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور اسی بنیاد پہ اس کو خلافت کا منصب اس کو تفویض کیا گیا۔ اگرچہ اس میں خاندانی عوامل بھی تھے، جیسے اندر کے یہ کہانی ہوتی ہے، خلیفہ بننے کے لیے بنانے کے لیے سفارشیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز تھی جس کی بنا پہ سب متفق ہو گئے وہ تھی اس کی قابلیت۔ کہا جاتا ہے کہ معتضد نے مردہ عباسی خلافت کو اس نے دوبارہ زندہ کیا، یعنی اس کو ایک مجدد کہا جاتا ہے، اس خلافت کو دوبارہ تازہ کرنے والا شخص کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو خلفاء تھے وہ بالکل مرعوب تھے، اور ترک اور امرا جس طرح چاہتے تھے انہیں پکڑ دیتے تھے، ان کو معزول کر دیتے تھے، انہیں قتل کر دیتے تھے۔ تو معتضد نے آ کے اپنی ہوشیاری اور سمجھداری اور دلیری سے اس صورتحال کو اس نے تبدیل کر دیا۔ سب سے بڑی کمزوری جو خلفاء کی تھی، یا غلطی آپ کہہ لیں، وہ یہ کہ انہوں نے نیا جو دارالحکومت بنایا تھا سامرا، وہاں تو آبادی ہی ترکوں کی تھی، اور ایک وہ چھاونی تھی، عوام تو وہاں پہ نہیں تھے یا کم تھے بہت، تو اصل جو مرکز تھا وہ بغداد تھا۔ تو اس نے سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا کہ اس نے دارالخلافہ بغداد کو اس نے دوبارہ بنا دیا، اور جب بغداد آ گیا تو ظاہر ہے پھر بغداد میں عرب قبائل بہت سے تھے، مقامی لوگ تھے، یعنی ہر قسم کی وہاں جو ایک آبادی ہے ان سب کی حمایت جو خلیفہ کو حاصل ہوتی تھی وہ چیز دوبارہ اس کو حاصل ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دور اندیش آدمی تھا اور ایک اچھا سیاست دان تھا۔ تو اس سے پہلے بنو عباس کے بعض حکومتوں سے تعلقات اچھے نہیں رہے تھے، تو ان حکومتوں سے بھی اس نے تعلقات بہتر کر لیے، یعنی اس نے چاہا کہ بیرونی جنگوں سے اور آس پاس کے جو مسلم ممالک ہیں، کسی زمانے میں خلافت عباس یہی کا حصہ تھے، اب الگ ہو گئے، تو ان سے لڑائیوں کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ تو چنانچہ جو مصر کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصر میں دولت طولونیہ قائم ہو گئی تھی، ابن طولون نے قائم کی تھی، تو ان سے پہلے تعلقات خراب تھے، اس نے تعلقات اچھے کر لیے، بلکہ وہاں کا جو حکمران تھا اس کی بیٹی سے اس نے شادی کر لی، تو اس طرح رشتہ داری بھی قائم ہو گئی۔ اسی طرح خراسان میں، افغانستان میں صفاریوں کی حکومت تھی، ان کے ساتھ بھی اختلافات و کشیدگی چلی آ رہی تھی، تو وہ بھی اس نے صورتحال کو ٹھیک کر دیا، ان کے ساتھ بھی صلح کر لی، صلح بئی طور کے انہیں اپنے حامیوں میں، ماتحتوں میں شامل کر لیا، اور وہاں پہ خلافت عباسی کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ایک اچھا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے جو فلسفہ بہت عام ہو گیا تھا عالم اسلام میں، اور معتزلہ کا زور تو کم ہو چکا تھا لیکن فلسفہ بہرحال وہ زندہ تھا، تو اس نے جب یہ تخت نشین ہوا تو اس کے دوسرے سال یعنی 280 ہجری میں اس نے فلسفے کی کتابوں پر اس نے پابندی لگا دی، اور ایسی تمام کتابیں وہ ضبط کر لی گئیں اور ان کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دے دی۔ اسی طرح شہر میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو آج کل جیسے ہوتے ہیں، سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، قسمت کا حال بتانا ہے، ذائچہ نکالنا ہے، جوتشی ہے وہ ہاتھ دیکھ کے بتائے گا جی، اور طوطا ہے وہ فال نکالے گا، یہ چیزیں پرانے زمانے میں بھی چلتی تھی۔ تو یہ بغداد کے اندر یہ کافی لوگ اس طرح بیٹھا کرتے تھے، تو اس نے جناب ان پر بھی پابندی لگا دی، سب ان کے جو اڈے تھے یا ان کی دکانیں تھیں ساری بند کروا دی۔ اسی طریقے سے جو مجوسی تھے ان کا ایک تہوار ہے جس کو عید نوروز کہا جاتا ہے، یا عربی میں نیروز اسے کہا جاتا ہے۔ یہ بہار کے آغاز کے اندر یہ تہوار ہے، ایران میں ابھی بھی بڑے قومی دن کے یا قومی تہوار کے طور پہ اس کو مناتے ہیں۔ تو یہ جناب اس میں مجوسی کیا کرتے تھے کہ جناب بیٹھ کے وہ شراب و کباب کرتے تھے اور جشن مناتے تھے، روشنیاں لگاتے تھے، آگ جلاتے تھے، اور آگ کو ان کے یہاں ایک نعوذ باللہ ان کے یہاں ایک خدا کی حیثیت اس کو دیتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اور جو لوگ گزرتے تھے راستوں سے ان پہ پانی چھڑکتے تھے، عجیب عجیب ان کی واحد رسمیں تھیں۔ تو یہ رسمیں چلی آ رہی تھیں، اور گزشتہ خلفاء کے زمانے میں
ان کو بند نہیں کیا گیا. تو اس نے ان کو پابند کر دیا کہ اپنی جو آپ کی رسمیں ہیں اپنے آپ بند اپنی حویلی کے اندر گھروں میں جہاں وہاں پہ آپ کریں. آپ عام اس کو شارع عام پہ یا راستوں کے اندر آپ ان رسموں کو ادا نہیں کر سکتے. تو اس طرح کئی اس نے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے اس کو ایک اچھا حکمرانی قابل تعریف حکمران سے قرار دیا. ایک البتہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اگرچہ وہ پوری نہیں ہوئی لیکن وہ شروع ہو گئی تھی. وہ یہ کہ عباسی دربار کے اندر کئی ایسے لوگ تھے کہ کچھ تو ایسے تشیع کی طرف مائل تھے اور کچھ ایسے تھے کہ ظاہر میں وہ ہلکا تشیع ظاہر کرتے تھے، معتدل سا، اندر سے وہ کٹر قسم کے رافضی تھے. وہ تو وہ دربار میں موجود تھے. تو وہ اس کے آس پاس ہو کے اس کو بہکانے لگے اور بہکاتے بہکاتے اس کو اور تو زیادہ اس پہ اثر نہیں کر سکے کہ اس کو خلفائے راشدین کے خلاف اس کو کر دیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت بھڑکا دیا اس کو. تو اور جیسا اس نے سنا، اس نے مان لیا جیسا انہوں نے ذکر کیا. تو اچھا اب کیا کیا جائے پھر؟ تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں گے، یعنی وہ تو یہ چاہتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ پہ نعوذ باللہ لعنت کی جائے. خیر اس پہ یہ آمادہ نہیں ہوا کہ بھئی لعنت تو ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا پھر ایسا کریں گے ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کیا جائے، ان کے نام کے رضی اللہ عنہ نہ لگایا جائے، ان کی تعریف و توصیف نہ کی جائے. اس سے بھی جو شیعہ ہیں ان کو برا لگتا ہے. تو یہ پھر اس نے تیاری کر لی اس کے لیے، اور اس کے لیے ایک دستاویز لکھوا لی کہ یہ جامع مسجد کے اندر اس کو سنایا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سرکاری حکم نامہ یہ ہے، آئندہ سے امت اس کی پیروی کرے. تو وہ جو کچھ لکھا ہوا تھا دستاویز میں، اس کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اصل میں وہ دستاویز جو تھی وہ لکھی گئی تھی مامون الرشید کے دور میں، مگر مامون الرشید بھی اس کا وہ کچھ نہ کچھ تشریح مامون الرشید میں تھا، اسی لیے وہ چیز اس زمانے میں تیار ہوئی تھی اور اس زمانے سے وہ چیز موجود تھی، سرکاری جو ریکارڈ ہوتا ہے اس میں موجود تھی. تو ان شیعہ علماء نے اس کو آمادہ کیا کہ اسی کو آپ جو آپ کے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی چیز ہے، ہم کوئی نئی چیز آپ سے نہیں کہتے، اسی چیز کو آپ اس کا اعلان کریں. تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس زمانے میں وہ بغداد ہی میں تھے، بغداد کے بڑے علماء میں سے تھے، اس دستاویز کی نقل انہیں کسی طرح پہنچی ہوگی، تو وہ انہوں نے تاریخ طبری میں اس کو نقل کیا ہے. اور وہ بہت ہی یعنی فضول چیز ہے، اس کو ہم اس طرح بیان بھی نہیں کر سکتے. تاریخ طبری میں آپ دیکھ لیجئے گا، تاریخ طبری کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا یا اصل عربی دیکھ لیں. تو اس میں میں تھوڑا سا یہاں پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا وجہ برا بھلا کہتے ہیں، اور چونکہ وہ تاریخ کے اصول سے، علم تاریخ کے مزاج سے واقف نہیں ہے، تو اپنی وہ ناسمجھی کی وجہ سے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ پہ عجیب و غریب الزامات عائد کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ جی امام طبری نے وہ چیز نقل کر دی، اور وہ نقل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شیعہ تھے. حالانکہ اگر کوئی عالم بدعقیدہ لوگوں کی کوئی چیز نقل کر دے تو محض نقل کرنے سے آپ اس کو اس عقیدے کا ہم خیال آپ نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے تو ایک مشہور وہ ایک ضرب المثل ہے فارسی کی کہ نقل کفر کفر نہ باشد. تو نقل کفر سے آدمی کافر نہیں ہوتا، نقل بدعت سے آدمی بدعتی نہیں بنتا. وہ تب ہے جب اس کی بندہ تائید کرے. تائید تو انہوں نے نہیں کی، اگرچہ تردید بھی اس کے اوپر نہیں کی، لیکن جب ایک مورخ ایک واقعے کو نقل کر رہا ہوتا ہے، صرف واقعات کو جمع کر رہا ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس کی ہر چیز کی وہ تردید کر رہا ہو. انہوں نے اسے نقل کر رہی ہے کیا یہ بتانے کے لیے کہ اس زمانے کے جو شیعوں کا فتنہ تھا وہ کہاں تک پہنچ چکا تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آج کل کے عالم مرزا قادیانی کی جو واحیات چیزیں ہیں ان کو منوان کو شائع کر دے کہ جی مرزا قادیانی کی افواہ ہیں. اب میں نے بعض کتابیں دیکھی بھی ہیں ختم نبوت والوں نے شائع، اوپر لکھا بھی ہوتا ہے بلا تبصرہ کہ ہم کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، آپ خود ہی پڑھ کے اندازہ کر لو کہ یہ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں. تو اس لیے کسی مورخ پر چاہے امام طبری ہوں یا ان کے بعد والے ہوں یہ الزام عائد نہیں کیا جا سکتا. تو خیر اصل میں بتا یہ رہا تھا کہ معتزد نے فیصلہ کر لیا کہ یہ چیز پڑھ کے سنائی جائے گی، اس پہ عمل پیرا کروایا جائے گا مسلمانوں کو. لیکن اللہ بھلا کرے دربار میں اہل حق علماء بھی موجود تھے،
تو ان میں سے ایک قاضی تھے محمد ابن یوسف ابن یعقوب، جن کو قاضی ابو عمر کہا جاتا۔ بعض مورخین نے ان کو قاضی ابو یوسف، جو ہمارے احناف کے جو شیخین میں سے ہیں، تو احناف کے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بڑے عالم شمار ہوتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ تصور کر لیا، تو انہوں نے لکھا جی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ معتزد کو سمجھایا، حالانکہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے انتقال کر چکے تھے۔ یہ قاضی ابو عمر محمد بن یوسف ہے، جن کی وفات 320 ہجری کی ہے۔ تو انہوں نے پھر معتزد کو بہت سمجھایا، اور کہ اس سے کتنا بڑا فتنہ پھیلے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہے، اور یہ بدعقیدگی ہے، اور یہ اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ آخر پھر وہ سمجھ گیا، اور اس نے پھر یہ واپس لے لیا کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ تو یہ تو مسئلہ ہوا جناب اس کا، کچھ واقعات میں نے آپ کو بتائے۔ ایک بہت بڑا فتنہ معتزد کے دور میں پھیلا، جو آپ یہ نقشے کے اندر آپ دیکھیے گا، آپ کو جو جزیرۃ العرب نظر آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کچھ عرصے پہلے ابھی فتنہ ختم ہوا ہے صاحب الزنج کا، اور کتنی مشکل سے اور کتنی جنگوں کے بعد اور کتنی تباہی کے بعد وہ ختم ہوا، اور ابھی وہ تھما ہے کہ ایک دوسرا فتنہ وہ سامنے آ گیا، اور اسے کہا جاتا ہے قرامطہ کا فتنہ۔ جہاں یہ آپ کو جزیرۃ العرب نظر آ رہا ہے، جزیرۃ العرب میں جہاں یہ یمامہ ہے، ہاں بس جہاں پہ آپ کے کرسر ہے نا ابھی، بس یہی جگہ ہے یمامہ سے اس طرف، یہ سعودیہ کا جو ٹکڑا ہے اس طرف نکلا ہوا ہے، اسے بحرین کہتے ہیں۔ بحرین لکھا ہوا تو نہیں، لیکن یہ جو دو سمندروں سے مل رہا ہے کونا، یمامہ کے نیچے دائیں ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ پہ دائیں طرف یہ جگہ ہے۔ اس جگہ کو کہا جاتا ہے بحرین، مشہور ملک ہے، اور بحرین اس لیے کہا جاتا ہے دو سمندر اس کو لگ جاتے ہیں، ایک طرف اس کے یعنی مشرق کی طرف اس کے خلیج فارس ہے، اور جنوب کی طرف اس کے بحر ہند ہے یا بحر عرب ہے، تو یہ دو سمندر لگتے ہیں، اس کو بحرین کہا جاتا ہے۔ یہاں سے قرامطہ کا فتنہ اٹھا، اور یہ بھی روافضی کا ایک فرقہ تھا، اور اس کا جو بانی تھا وہ قرمت نامی ایک شخص تھا، لیکن زیادہ جو مشہور ہوا ہے وہ ابو سعید قرامتی سے یہ مشہور ہوا، اور اتنی اس نے تباہی مچائی اور اتنی بدعقیدگی اس فرقے نے پھیلائی کہ الامان والحفیظ۔ تو معتزد نے ان کے خلاف کئی لشکر ان کے خلاف بھیجے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ختم نہیں ہو سکے، کیونکہ معتزد ایک مضبوط خلیفہ تھا، بہادر خلیفہ تھا۔ تو اس فتنے کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو معتزد کے دور کے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ 279 ہجری جو اس کا پہلا جو سال تھا، تو وہ اس نے جو مختلف پابندیاں عائد کی، خلاف شرع کام تھے، یہ پہلے سال کا کام ہے۔ دوسرا سال، اچھا پھر ہاں اسی سال اس نے یہ مختلف حکومتوں کے ساتھ معاہدے کیے، خراسان والوں سے، اس طرح مصر والوں سے تعلقات بنائے، اس طرح انہوں نے امن قائم کیا۔ 280 ہجری میں جو حج کا جو راستے تھے، جو آپ دیکھیں جہاں بغداد ہے، بغداد سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ جانے کے لیے کیا راستہ بنے گا۔ ایک اپنے ذہن میں تصور میں ایک لائن کھینچ لیں جی، بغداد سے کوفہ سے ہوتی ہوئی مکہ مدینہ جا رہی ہے۔ یہ جو راستے تھے، آپ کوفہ سے آگے آپ دیکھ لیں، کوفہ سے نیچے کا جو علاقہ ہے اس میں کوئی بڑا شہر نہیں ہے، سارا دیہاتی علاقہ ہے، مدینہ اور مکہ تک، بیچ میں یا مطلب وہ نخلستان ہے یا بیچ میں صحرا ہے۔ تو یہاں پہ قدیم زمانے سے لے کے ابھی تک یہاں جو جنہیں بادیہ نشین کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں، آرابی کہتے ہیں، ان کی آبادی ہیں۔ تو اب تو خیر امن و امان ہے، لیکن کئی ایسے ادوار آئے جبکہ ان لوگوں نے ڈاکہ زنی شروع کر دی، اور حتیٰ کہ حاجیوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے پھر یہ 280 ہجری میں یہ خود لشکر لے کے ان علاقوں کی طرف گیا، اور اس نے وہاں پہ ان پر قابو پایا۔ اس کے بعد 281 میں بھی اس نے ایک لشکر کشی کی، اور کچھ بنو حمدان خاندان، بنو حمدان ذرا آپ اوپر کی طرف جائیں گے جہاں پہ آپ کو بغداد سے اوپر اردبیل آپ کو نظر آ رہا ہے، اردبیل اور سامرہ، ان کے بیچ میں جو علاقہ ہے اس کو الجزیرہ کہا جاتا ہے، یہ جہاں پہ کرسر ہے ابھی۔ تو یہاں الجزیرہ میں بنو حمدان نے بغاوت کی تھی، تو ان پر قابو پایا۔ 282 میں اس نے جو ذمیوں کے لیے جو خراج ان سے وصول کیا جاتا تھا
تو پہلے ذمیوں سے خراج کے لیے کیا کیا جاتا بھائی، جو وہی نوروز کی جو تاریخ ہے بھی، جشن نوروز کے موقع پر آپ سے خراج لیا جائے. تو اس نے اس تاریخ کو منسوخ کر دیا، ایک نئی اس نے تاریخ مقرر کر دی، اور اس نئی تاریخ کو کہا جاتا تھا نیروز معتزدی. اچھا، 283 میں، 284 میں، 285 میں، یہ 4-5 جو سال ہیں مہمات کے اندر گزرے ہیں، اور بہت سارے علاقے فتح ہوئے. خاص طور پہ 285 کے اندر آپ اسی نقشے میں آپ ذرا جائیں ایشیا کوچک کی طرف، اردبیل سے بائیں ہاتھ کی طرف، اردبیل سے بائیں ہاتھ کی طرف، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے قسطنطینیہ کے نیچے، جو آپ کو یہ عنابی کلر میں جو علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ یہاں پر جہاد ہوا اور رومیوں سے جنگیں ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ سمندر میں جنگ ہوئی ہے، اور ان کے بہت سے جو جنگی جہاز تھے ان کو نظر آتش کیا گیا. اس کے بعد 286 وہ سال ہے جب کہ وہ ابو سعید جنابی فرامتی تھا تو بحرین میں ظاہر ہوا، اور پھر ان کی وہ طاقت ان کی بڑھتی چلی گئی. تو اس کو انشاءاللہ آگے اس کو بات کریں. 289 میں، 289 میں یہ ہوا کہ جب کوفہ کے اندر ایک کرامتی داعی تھا جس کا نام تھا ابو الفوارس، اور وہ کوفہ میں وہ چپ کے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا تھا، تو وہ پکڑا گیا. معتزد نے اس کو بلوایا اور اس سے باقاعدہ اس سے مناظرہ کیا، اور اس مناظرے میں اس شخص نے بہت سی کفریات بکی اس نے، اور صحابہ کرام کی توہین کی. تو آخر پھر معتزد نے اس کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو سولی دے دی جائے. تو بہت سے اس نے تعمیری اور ترقیاتی کام بھی اس نے کرائے. جو عراق سے جو جزیرت العرب کو جو راستہ جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا وہاں پہ ڈاکہ زنی وغیرہ تھی اس نے ختم کی. وہاں پر راستے کے اندر ایک گھاٹی آتی ہے جسے عقبہ حلوان کہا جاتا ہے، اور یوں سمجھے کہ یہ سرحد ہے عراق کی اور جزیرت العرب. تو وہ بہت اونچا نیچا علاقہ تھا، وہاں سے حاجیوں کو گزرنے بڑی تکلیف ہوتی. تو اس نے بہت بڑی رقم خرچ کر کے وہ سارے پہاڑی علاقے سے بیچ میں سے شاہراہ نکالی، اور بالکل برابر کر کے، زمین کے برابر کر کے. ظاہر ہے اس کے لیے اس زمانے کے جو آلات تھے، مشینیں تو ہوتی نہیں تھی، کدالوں سے اور انہیں چیزوں سے، پھاوڑوں سے کام کیا جاتا تھا. تو بڑے یعنی محنت و مشقت کروا کے، اس کا تو خرچہ تھا، محنت مشقت کام کرنے والوں کی تھی، بہرحال بڑی ہمت کا کام تھا. تو اسے شاہراہ بنا دیا گیا زمین کے برابر کر کے، تو پھر بڑی آسانی ہوگی لوگوں کے لیے سفر کرنا. اچھا جی، 289 ہجری میں معتزد کی وفات ہوگی، اور اس کا دور مجموعی طور پہ امن و امان کا تھا، اور لوگ آرام و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے. اور مزید یہ کہ اس نے ایک اچھا کام اس نے یہ بھی کیا کہ اس نے ٹیکس جو بہت سارے گزشتہ حکمرانوں نے لگائے ہوئے تھے، وہ ٹیکس بھی اس نے ختم کر دی. اس لیے لوگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ خوشحال ہو گئے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بالعموم جو جس زمانے میں ٹیکس لگے تھے تب بھی ایسا نہیں تھا کہ لوگ بدحال تھے. بالعموم جو ہمارے مسلم حکمرانوں کے ادوار گزرے ہیں ان کے اندر عام آدمی وہ خوش تھا. اور عام آدمی خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی جو اس کی آمدن ہوتی تھی اس میں اس کے خرچے پورے ہو جاتے. آپ کو ڈھونڈے سے بھی آپ کو نہیں ملے گا، بہت مشکل ہوگا آپ کو کوئی ایسا واقعہ ملے، بہت مشکل ہوگا کہ کسی نے غربت کی وجہ سے مسلمانوں کی تاریخ میں کسی نے خودکشی کی. کوئی اگر سالہ سال میں کوئی صدی کے اندر ایک آدھ واقعہ مل گیا تو وہ تو نادر کالمعدوم کی طرح ہے. اور جو ٹیکس وصول کیا جاتا تھا وہ بھی ہلکا ہوتا تھا، اور عام طور پہ جزیے سے مسلمانوں کی حکومتوں کی آمدن چل رہی ہوتی تھی یا جہاد سے چل رہی ہوتی تھی. تو جو دور حاضر کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اور اس سے ٹیکس لوگوں پہ عائد کیے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو زندگی لوگوں کی مشکل ہے، وہ صرف ہمارے ملکوں میں مشکل نہیں ہے، وہ خود جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے حالات اگر آپ دیکھ لیں، امریکہ کو آپ دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں، برطانیہ جرمنی کو آپ دیکھ لیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی لوگ خوش نہیں ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کی جو خرچے ہیں وہ آمدن سے بڑے ہوئے ہیں، اور ٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ امریکہ میں کہتے ہیں ایک بندے کو ایک مہینہ گزارنے کے لیے کم از کم $3000 ایک آدمی کو چاہیے. وہ $3000 پاکستان کے تقریباً 6 لاکھ بن جاتے ہیں. اب 6 لاکھ ایک آدمی پہ خرچ ہو رہا ہے، تو بتائیں کتنی مہنگی زندگی. اور اتنی مہنگی زندگی
گزارنے کے لیے، اس کو جیسے کہتے ہیں اس کے لیے قوت خرید پیدا کرنے کے لیے آدمی کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال جو ہمارا جو قدیم زمانہ گزرا ہے، مغلوں کے آخری زمانے تک بھی آ جائے نا، اورنگزیب عالمگیر وغیرہ کے زمانے تک بھی، تو آپ بالعموم جو حالات آپ دیکھیں گے کہ وہ امن و امان کے تھے، سکون کے تھے، لوگ اپنی محنت مشقت یقیناً کرتے تھے، محنت سے لوگ جی نہیں چراتے تھے، محنت کرتے تھے، اور محنت کر کے اپنا جناب 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا آرام سے کھاتے تھے، کچھ نہ کچھ بچا بھی لیتے تھے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آج کل کے جو یہ کالم نگار ہیں اور یہ لکھنے والے ہیں، یہ اپنے قدیم زمانے کو بہت ہی گرا ہوا کر کے دکھاتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جاوید چودھری نے کالم لکھا، اور اس کالم میں اس نے حوالہ دیا، ایک رچرڈ برنیر تھا، ایک غالباً فرانس کا سیاح تھا، اس نے آ کے اورنگزیب عالمگیر اور شاہ جہاں کے دور میں جو دیکھا اس نے ہندوستان، اس کو سفر نامے میں لکھا اس نے، اور سفر نامے میں اگر یہ غیر مسلم آتا ہے، اور وہ طاقتیں تھیں جو باقاعدہ ہندوستان پہ قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہی تھیں اس زمانے میں، بار بار ان کو تنبیہ بھی کی گئی تھی، تو وہ کہ دشمنی تھی، تو ایک دشمن ہمارے ملک کے بارے میں جو لکھے گا اس پہ ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ہندوستانی ماخذ دیکھنا چاہیے، اور ہندوستان کے چلے ہم مسلمانوں کو نہیں، جو ہندو تھے انہوں نے جو لکھا ہے اس زمانے کے بارے میں، کتنی سستائی تھی، کتنا ہر چیز فراہم میسر تھی، اس کو چھوڑ کے جناب وہ آپ دشمنوں پر اعتماد کرتے۔ تو جاوید چودھری صاحب نے لکھا کہ ہم نے گزشتہ 600 سال میں کچھ بھی نہیں ترقی کی، جو حال ہمارا اورنگزیب کے زمانے میں تھا وہی ہمارا ابھی بھی حال، جبکہ اورنگزیب کے زمانے کا حال ہے آج کل سے تو 100 گنا بہتر ہوگا۔ بہرحال ہم آگے آتے ہیں جی، معتضد کے دور سے آگے چلتے ہیں۔ معتضد کا بیٹا تھا علی، اور خلفائے راشدین کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گزرے ہیں ہمارے خلیفہ راشد، ان کے بعد درمیان میں علی نام کا کوئی خلیفہ نہیں آیا، یہ دوسرا خلیفہ ہے کہ جس کا نام علی تھا، اور اس کا لقب ہوا المختفی، المختفی باللہ۔ تو جب یہ خلیفہ بنا تو بڑا یعنی نیک و صالح نوجوان تھا، انصاف پسند تھا، اور اس کے باپ میں تو پھر معتضد میں پھر سختی تھی، اس کی طبیعت میں سختی بھی نہیں تھی، نرمی تھی، اور معتضد کو سختی کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے سامنے بڑے بڑے یوں سمجھیں کہ شیطان قسم کے اور سرکش قسم کے ترک امراء تھے، اب وہ سارا راستہ ہموار کر گیا تھا، تو اس لیے ایسے کوئی مشکل بھی پیش نہیں ہے، تو اور بڑی کفایت کے ساتھ چلتا تھا، جو عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس وغیرہ سے جو پیسہ آ رہا ہے عوام پر بھی خرچ کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے کسی تعمیر میں، سرکاری تعمیرات میں سے 700 دینار لگا دی، خرچ ہو گئے، بعد میں حساب دیکھا تو بہت افسوس کیا، اور کہتے ہیں جب بھی اس کو یہ واقعہ یاد آتا تو فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیتا، اور کہتا کہ میں نے مسلمانوں کا جو مال تھا، مسلمانوں کے 700 دینار ایسی تعمیر میں لگا دیے جس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے خلفاء بھی مسلمانوں میں گزرے ہیں، تھوڑے نہیں بہت گزرے، کہ جو مسلمانوں کے اموال کے بارے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ آج کل ایسی احتیاط ہمارے اداروں میں، بڑے اداروں میں، سرکاری اداروں میں تو خیر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، بہت سے ہمارے دینی اداروں کے اندر بھی احتیاط نظر نہیں آتی، اور کچھ لوگ ہیں جو جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جناب تعمیرات پہ خرچ ہو جاتا ہے، غیر ضروری تعمیرات پہ خرچ ہو جاتا ہے، اساتذہ بیچارے تنخواہوں کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے واقعات میرے علم میں کہ جناب اساتذہ کو 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں بھی ایسی کوتاہیاں موجود ہیں جن کا ازالہ کرنے کی ضرورت۔ اچھا، اب یہ زمانہ تھا کہ اس کے زمانے میں قرامطہ کا فتنہ بڑھ چکا تھا۔ آپ ذرا شام کی طرف دیکھیں، دمشق سے جو اوپر آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے شام میں، ان علاقوں میں قرامطہ نے خفیہ طور پہ اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی تھی، اور یہ قرامطہ جو تھے یہ بہت ہی زیادہ بے دین تھے، ان میں نہ کوئی اخلاقی اقدار تھی، نہ ان کے اندر کوئی شرم و حیا تھی، تو ان کا جو سب سے بڑا جو ان کا، جیسے وہ صاحب الزنج تھا نا، یہ سمجھے بس اسی طرح کے لوگ۔ تو ابھی حالانکہ ان کی باقاعدہ حکومت اس طرح ان کی نہیں بنی، ابھی تو یہ اس کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن جہاں ان کے ہم عقیدہ لوگ بکثرت ہو جاتے تھے، یعنی مسلمان، خیر اکثریت میں مسلمان ہوتے تھے، لیکن ایک علاقے میں اگر یہ 20-30% بھی ہو گئے تو ظاہر یہ غنڈے اور بدماش قسم کے لوگ تھے، مسلمان تو شریف تھے،
تو ان کے یہاں ان کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ تھا عورتوں کو اغوا کرنا. تو راہ چلتی عورت ہے، کوئی اکیلی جا رہی ہے، 2 عورتیں جا رہی ہیں، 8-10 گنڈے آگے پکڑ کے لے گئے، تو اغوا کر کے پھر ان کو اپنی باندیاں بنا لیتے تھے. کہتے تھے بھی ہماری شریعت میں یہ باندھی. تو ایسے واقعات جب شروع ہوئے تو پھر جناب مختفی نے پھر تنگ آ کر، یعنی اس کو سارے حالات اس کو پتہ لگے یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. پھر مزید یہ کہ ان لوگوں میں 1-2 شہر بھی انہوں نے ان پہ وہ قابض ہو گئے. تو مختفی کے دور حکومت کے آغاز میں یہ کام شروع ہو چکا تھا، یعنی معتضد کے وفات اور مختفی کے خلیفہ بننے میں. تو پھر اس نے زیادہ دیر نہیں کی. اپنے خلیفہ بننے کے ابھی 1 سال کے اندر ہی 290 ہجری میں یہ خود لشکر لے کے یہ نکلا ہے، اور سپاہیوں پر اس نے خوب خرچ کیا تاکہ سپاہی خوش ہو گئے اس میں شریک ہوں اس میں. اور پھر خلاصہ یہ کہ 291 اور 290 کے آخر میں 291 کے شروع میں کئی جنگیں ہوئی ہیں. اور ان جنگوں میں جو کرامتیوں کا داعی تھا حسین بن ذکرویہ وہ پکڑا گیا، اور اس کے ساتھ اس کے 300 اور وہ بدماش گنڈے وہ بھی تھے. ان سب کو لا کے جناب بغداد میں ایک بڑے اسٹیج پہ ان کو لایا گیا، اور ان سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھر ان کے سر قلم کیے گئے. آخر میں ابو شامہ کو لایا گیا، اس کو 200 کوڑے مارے گئے، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، سر کاٹا گیا، اور باقی جسم کو نظر آتش کر دیا گیا. تو یہ اتنا زیادہ جسے آپ ایک دیکھنے میں سزا میں تشدد نظر آتا ہے، لیکن وہ ان خلفاء کے نزدیک تعزیراً شاید وہ درست تھا، کیونکہ ان لوگوں نے جو درندگی جو کی تھی لوگوں کے ساتھ، شاید ایسی سزاؤں کے بغیر لوگوں کی تشفی ہونے والی نہیں تھی. بہرحال مختفی اگر اس کی عمر زیادہ ہوتی تو لگتا ایسا تھا کہ یہ کرامتہ کے فتنے کو وہیں ختم کر دیتا، لیکن اس کی عمر زیادہ نہیں تھی. کچھ عرصے بعد اس کی وفات ہو گئی، وہ میں آگے بتاؤں گا. ایک بڑا کام یہ ہوا مختفی کے زمانے میں، یعنی کرامتہ بھی جس میں قابو پا لیا تو شام کا پورا علاقہ اس کے پاس جو ہاتھ سے نکل رہا تھا واپس آ گیا. تو مختفی نے اس کے بعد جو دولت طولونیہ جو تھے مصر کے اندر جو آزاد حکومت تھی بنو طولون کی، تو ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بھی انہوں نے یعنی کامیابی حاصل کی، اور کافی عرصے کے بعد مصر دوبارہ خلافت بنو عباس کا حصہ بنی. تو یہ مختفی کے دور کے اہم واقعات ہیں. ایک واقعہ ان کے دور میں یہ ہوا ہے، یہ جو آپ کو بحر خضر نظر آ رہا ہے، بحر خضر سے اوپر جب آپ جائیں گے تو روس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تو روس اس زمانے میں بالکل جیسے جنگلی ہوتے ہیں، افریقہ کے جنگلی آپ تصور کر لیں، اس قسم کے جنگلی لوگوں کا وہ ایک ملک تھا. اور وہ جب ان کو موقع ملتا تھا، ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ اتنے فاصلے پر، اتنے پہاڑوں کے بعد، اتنی وادیوں کے بعد کوئی ملک ہے، اور وہاں پہ دولت ہے، اور وہاں پہ فلاں ہے وغیرہ، تو وہ پھر لوٹ مار کے لیے وہ آ جاتے. تو ان لوگوں نے عالم اسلام پہ حملہ کیا، روس کے جنگلیوں نے، لیکن بہرحال ان کو بھی شکست ہوئی. رومیوں کے ساتھ بھی جنگیں ہوئی ہیں. یہ جو ایشیا کوشک کا محاذ ہے، یہ صدیوں تک مسلمانوں اور ان کے درمیان یہ محاذ گرم رہا، جب تک کہ عثمانی ترکوں نے اس علاقے کو پوری طرح ایک اپنی گرفت میں نہیں لے لیا، جب تک انہوں نے قسطنطینیہ فتح نہیں کر لیا، تب تک یہاں پہ مہمات چلتی رہتی تھی. تو یہاں پر 291 ہجری میں، یعنی جس سال روس نے حملہ کیا اسی سال رومیوں نے حملہ کیا، اور 1 لاکھ سپاہی لے کے خود جو قیصر روم تھا وہ آئے. تو اور کافی، لیکن بہرحال مسلمانوں نے پھر آگے سے منہ توڑ جواب دیا، اور منہ توڑ جواب دیتے ان کو ایسا پسپا کیا کہ بالکل وہ قسطنطینیہ کے سامنے پہنچ گئے. بیچ میں اب صرف جو استنبول والا پل ہے جو موجودہ، تو پل تو اس زمانے میں نہیں تھا، یہ تو بہت بعد میں، ابھی پچھلی صدی میں یہ پل بنا ہے. تو مسلمان وہاں تک پہنچ گئے، پھر اسے آگے جانا مشکل تھا، اس لیے وہاں تک علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا. تو یہ بہت سارے واقعات مختفی کے دور میں پیش آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ خلافت عباسیہ جو معتضد اس کو مضبوط کر کے گیا تھا، تو مسلمانوں نے اس اپنی حیثیت کو برقرار رکھا. مختفی نے 6 سال حکومت کی، 6 سال چند مہینے، اور 295 میں اس کی وفات ہوئی. اور اس کی وفات کا جو ظاہری سبب بنا وہ اس کے گلے میں گلٹیاں تھیں، وہ گلٹیاں بڑھ گئیں اور پھر وہ موت کا سبب بنی.
ابھی تک جو ہم نے بات کی اس میں کوئی سوال ہو تو کیجیے گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے چلیں، کوئی سوال ہے کوئی؟ جی حضرت کوئی سوال تو نہیں آیا ابھی تک۔ اچھا چلتے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہاں تک آپ ایک اندازہ کریں، میں کہتا ہوں تاریخ جو ہے نا، دو باتیں میں کہا کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ تاریخ جو ہے، جو حقیقی تاریخ ہے، اصل تاریخ، یہ اللہ کی لکھی ہوئی کہانی ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف اتنی اچھی خوبصورت کہانی، دلچسپ کہانی، سنسنی خیز کہانی نہیں لکھ سکتا، کیونکہ بندہ تو بندہ ہے، خدا تو خدا ہے۔ تو ایک تاریخ وہ ہے جو لوگ اپنی طرف سے اس کو کاٹ پیٹ کے الٹا سیدھا کر کے بنائیں، تو وہ تو خیر بندوں ہی کی کہانی شمار ہوگی۔ لیکن اگر آپ حقائق پر مشتمل تاریخ پڑھیں گے تو وہ ہیں واقعات، اصل واقعات، دنیا میں کیا ہوا، لوگ کیسے آئے، حکومتیں کیسے بنی، خاندان کیسے بڑھے، کیسے تباہ ہوئے، عروج و زوال کے نشیب و فراز۔ تو یہ کہانی لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اور جس طریقے سے جو بہت اچھا مصنف ہوتا ہے نا، اس کی کہانی میں سنسنی ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور چاہے کتنی طویل ہو جائے۔ وہ 1000 صفحے کا ناول اشتیاق صاحب ہمارے مرحوم، وہ 2,000 صفحے کے ناول لکھتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے پڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ تو جو اللہ کی لکھی ہوئی کہانی ہے اس میں سے کہیں زیادہ سنسنی، اور کامیاب مصنف وہ ہوتا ہے، ہماری اس پہ زبان میں، کہ پتہ نہ چلے کہ جی اینڈ کیا ہوگا، پتہ نہ چلے آگے کیا ہوگا۔ جو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے اس سے کچھ اور ہی ہو جائے۔ اگر بندے کو پہلے ہی پتہ لگ جائے کہ آگے یہ ہوگا، آگے وہ ہوگا، تو کہانی میں دلچسپی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ اگر آپ کہانی پڑھتے ہیں شروع سے آپ کو اس کا اینڈ پتہ چل جائے کہ آخر میں کیا ہوا، تب بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ تو وہ دلچسپی تبھی ہوتی ہے کہ اس کا انجام پتہ نہ چلے۔ ہم جب یہ ناول وغیرہ پڑھا کرتے تھے اشتیاق صاحب کے، تو اس کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے کہ بھولے سے بھی آخری صفحے پہ نگاہ نہ، جب ناول اٹھایا تو بڑے احتیاط سے اس کو شروع سے اس کو لے کے ہم کرتے تھے بھی آخر پہ نگاہ نہ کر۔ اچھا پھر کبھی ایسا تنگ کرنے کے لیے، ہم 4 بھائی تھے، ہم اور بھائی ہیں الحمدللہ ابھی بھی، اور چاروں ہی شوقین تھے اشتیاق صاحب کے ناولوں کے، تو ایک دوسرے شرارت یہ کرتے تھے، مثلا میں پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں، اشتیاق صاحب کی جیسے چوتھا ٹکڑا ناول ہے پڑھنا شروع کیا، تو دوسرا جو میرا چھوٹا بھائی رشید ہے، وہ آگے مجھے اس کا اینڈ بتانا شروع کر دے، وہ شرارت کر رہا ہے تاکہ اس کی مزہ ختم، میں کانوں میں انگلیاں ڈالوں زور سے اور اپنے منہ سے کچھ بولنا شروع کر دوں تاکہ اس کی آواز نہ آئے۔ تو مقصد یہ کہ اگر اختتام پتہ چل جائے تو کہانی کا مزہ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہانی لکھی ہے نا، اس کے اندر آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کو وہ ایسی اس میں چکر ہیں اس کے اندر، اور ایسے اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ البتہ ایک بات آپ کو پتہ ہوتی، یعنی جن کا قرآن پر ایمان ہے، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان، ایک بات ان کو پتہ ہوتی یقین کے درجے میں، کہ جب تک لوگ اللہ کے احکامات پر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلیں گے، تو آگے حالات اچھے ہوں گے، مشکلات ہوں گی، مشکلات کے بعد کامیابی ہوگی۔ اور جب لوگ ان تعلیمات سے انحراف کریں گے، چاہے انفرادی طور پہ چاہے اجتماعی طور پر، تو آگے مشکلات بڑھیں گی اور بلائیں آئیں گی، وبال آئے گا، چاہے ابھی کچھ دن مزے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے تاریخ۔ اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ جو ہے نا، وہ پڑھنے سے بھی زیادہ سوچنے اور غور و فکر کی چیز، غور و فکر اس پہ کیا جائے۔ تو اب جو ہم بات آگے چلا رہے ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑا موڑ ہے اور عجیب موڑ ہے کہ خلافت عباسیہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، دوبارہ اس نے آس پاس کے ممالک جو تھے ان پہ قابو پا لیا تھا، اور اندرونی بغاوتوں پہ قابو پا لیا تھا، بیرونی دشمنوں کو شکست دے رہی تھی۔ وہ ایسے مقام پہ کھڑی تھی جیسا کہ وہ خلیفہ منصور یا مہدی کے دور میں یا ہارون کے دور میں تھی۔ لیکن اچانک کیا ہوا، معتضد گیا، اس کا بیٹا مختفی گیا، ایک دم زوال شروع، اور چند سالوں میں خلافت عباسیہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو۔ اب وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ تھی کہ مختفی کے بعد جو ہے نا، اس کا جناب جو بھائی تھا جعفر، یہ تھا ولی عہد، یعنی معتضد کے 2 بیٹے تھے،
ایک وہ جو کہ مختفی اور دوسرا جعفر، ٹھیک ہے، جعفر چھوٹا تھا، تو مختفی جو ہے چونکہ وہ چند سال میں تو چلا گیا، تو ابھی جعفر بچہ ہی تھا کہ اب یہ بحث شروع ہو گئی کہ اس کو ہم کس کو خلیفہ بنائیں گے، مختفی صاحب چلے گئے، خلیفہ کا جو یعنی دونوں کو خلیفہ نے مقرر کیا کہ یہ مختفی ہے، اس کے بعد جناب یہ دوسرا بنتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ عمرۂ سلطنت کا وہ چاہیے تھا کہ وہ کسی بالغ، کسی بڑے سمجھدار آدمی کو بنو عباس میں سے اس کو خلافت پہ بٹھاتے اس کو، یہ بہت ضروری تھا، لیکن عمرائے بنو عباس کی اس غلطی نے بالکل تاریخ کا رخ یہاں سے تبدیل کر دیا۔ عمرائے سلطنت نے، اب اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایسی آپ کو مثالیں بہت ملیں گی آپ کو کہ عمرائے سلطنت وہ ملک کا مفاد نہیں دیکھتے، اپنا ذاتی مفاد دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس طریقے سے ہم کو جتنی ہم چاہیں گے تنخواہیں اپنی بڑھا لیں گے، جتنا چاہیں گے ہم خزانے میں تصرف کر لیں گے، اور ہمیں سزا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے ہوگا تو حاکم لیکن اصل میں وہ ہمارا پروردہ ہوگا۔ تو اس قسم کی ذہنیت کے ساتھ وہ کمزور بندے کو بٹھا دیا۔ تو جو معتضد نے جو یہ طے کیا تھا، تو اس نے ایک امید پہ طے کیا تھا کہ مختفی جب مرے گا، یعنی میرا بیٹا جو بڑا بیٹا ہے اس کی وفات تک جو ہے نا چھوٹا شاید بڑا ہو جائے، لیکن اب تو صورتحال بالکل الٹ تھی، اور یہ بات ایک دفعہ معتضد نے خود بھی کہی تھی۔ یعنی مجھے بعض اوقات معتضد پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اتنا سمجھدار آدمی تھا اور کو کچھ اندازہ تو تھا اس کو، اس نے ایک دفعہ کہا مقتدر کو دیکھ کے کہ اگر یہ خلیفہ بنا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اصل میں مقتدر جو تھا، یہ جو لڑکا ہے نا جعفر، اسی جعفر کو، پہلے میں آپ کو یہ تخت نشینی کی بات بتا دوں پھر میں اس کے حالات، عمرائے سلطنت نے اسی جعفر کو جس کی عمر 13 سال تھی اس کو تخت پہ بٹھا دیا۔ اب ہماری پوری آپ اسلامی تاریخ سے پیچھے دیکھ لیں تو اس نابالغ آدمی کبھی تخت نشین نہیں ہوا، جب بھی کوئی تخت پہ بیٹھا ہے وہ بالغ تھا، پہلی بار ایک نابالغ کو تخت پر بٹھایا۔ ایسا تو ہوا کہ کمزور بندوں کو بٹھایا گیا، جیسے مستعین کو بٹھایا گیا، معتز کو بٹھایا گیا، کمزور بندوں کو تو بٹھایا گیا، لیکن نابالغ کی خلافت وہ تو کسی اصول کے تحت ہی نہیں آتی۔ تو خلیفہ کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ شرط ہے، تو یہاں تو بندہ بالغ ہی نہیں ہے، اس کو جناب وہ تخت پہ بٹھا دیا۔ اچھا، اب اس کا لقب کیا لگا جناب؟ اس کا لقب ہوا مقتدر باللہ، ٹھیک ہے، اور پھر آئندہ ہم اس کو اسی لقب کے ساتھ ہم اس کو یاد کریں۔ اچھا، یہاں پر ایک خاتون بھی سیاست میں داخل ہو جاتی ہے، یہ خاتون ام جعفر کہلاتی تھی، اصل نام تھا اس کا شغب، اور شغب جو تھی یہ اصل میں کنیز تھی، اور معتضد کی بڑی وہ چہیتی تھی، لاڈلی کنیز تھی، اور جب یہ اس کا بیٹا خلیفہ بن گیا تو پھر تو اس کا لقب ہو گیا سیدہ قہرمانہ، ٹھیک ہے جی، وہ جو خاتون اول ہو گئی وہ بھی، اور اس کے ساتھ ہی حکومت کے اندر یہ خواتین کا جو عمل دخل ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ خواتین سے مراد یہ خود ہے یا اس کی بہنیں وغیرہ، جو بھی اس کا جو ایک اپنی مشاورت ہوتی ہے خواتین، وہ سمجھے مسلط ہو۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں گے، اور اس کو آپ خاص طور پہ آپ عثمانی سلاطین کے دور میں آپ کو پھر یہ چیز نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ یہاں کو مثالیں مل جائیں کہ جب خواتین سیاسی امور کے اندر دخیل ہوئی ہیں تو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، ملک بڑی تیزی سے تباہی کی طرف گیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے جی؟ کیا عورت حکومت نہیں چلا سکتی؟ کیا عورتوں میں صلاحیت نہیں ہوتی قیادت کرنے کی؟ تو دیکھیں یہ پھر ایک بڑا اہم یہ بحث ہو جاتی ہے، میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی، اور اس کی وجہ سے شاید پھر ہمیں مقتدر پہ آج کا ہمیں سبق ختم کرنا پڑے، اللہ کرے مقتدر پورا ہو جائے، لیکن یہ بات اہم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مرد و عورت کو جسمانی لحاظ سے الگ الگ بنایا ہے، فرق رکھا ہے، اس طریقے سے صلاحیتوں کے اندر بھی فرق رکھا ہے۔ ان صلاحیتوں میں جو مرد کی جو صلاحیتیں ہیں نا، وہ ان میں غالب عنصر وہ خارجی ہے، اور عورت کی صلاحیتوں میں غالب عنصر وہ داخلی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ملک کا کوئی اچھا حکمران ہے، سمجھدار حکمران ہے، جب وہ وزارتیں تقسیم کرتا ہے تو وہ قابلیت کو مد نظر رکھتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وزارت خارجہ کے لیے بڑا موضوع ہوتا ہے اور داخلہ کے لیے بالکل موضوع نہیں ہوتا، تو اس کو وزارت خارجہ سپرد کی جاتی ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وزارت داخلہ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے
اور اسی کا اس کو اچھا تجربہ ہوتا ہے یا اس کے اندر بنیادی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ اس کو اچھی طرح ہینڈل کرتا ہے. تو اس میں اس سے کسی کو آپ کسی کی اس کی تنقید اس سے نہیں ہوتی ہے، کوئی تضحیق والی بات نہیں ہے، اور کوئی اس کے اندر وہ احساس کمتری والی بات نہیں ہے کہ جی وہ تو وزارت خارجہ سنبھال ہی نہیں سکتا، وزیر داخلہ ہے، یا وزیر خارجہ کے بارے میں کہیں کہ وہ تو داخلی امور کو جانتا ہی نہیں ہے، ہاں تو بس باہری کی اس کو آتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، ہر بندے کی اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی. تو خواتین کے لیے جو اللہ نے ان کی صلاحیت ان کے اندر رکھی ہے وہ داخلی امور کی. تو وہ داخلی امور سب سے جو پہلے اگر آپ دیکھیں، وہ ایک چھوٹا سا گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک بڑی حویلی بھی ہو سکتی ہے، وہ جناب اپنا جو خاندانی نظام ہے اس میں آپ کے اور دیگر گھرانے ہیں، آپ کی برادری ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جن سب کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی تعلقات کے ساتھ جس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اس میں خواتین مردوں سے زیادہ کامیاب ہیں اس کے اندر. لیکن اگر وہ اس چیز میں دخل دینے لگے کہ جو ان کے دائرے میں نہیں آتی ہے، وہ مردوں کے ذمے ہے، اللہ نے مردوں کے ذمے لگائی ہے اور عام طور پہ کرتے بھی مرد ہی اس کو انجام دیتے ہیں، اس میں دخل دینے لگے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک مدرسے کی آپ مثال لے لیں کہ مدرسے میں ایک جناب ناظم تعلیمات صاحب ہیں. اب تعلیم کا شعبہ تو وہ تو جان ہے پورے مدرسے کی نا، اگر تعلیمی امور ہی کمزور ہو تو مدرسے کا کیا فائدہ. اب وہ دیکھتے ہیں جو مدرسے کے محتمم ہیں، سربراہ ہیں، وہ دیکھتے ہیں کسی ناظم تعلیم کے لیے جو خود منجا ہوا مدرس ہو، جس نے مختلف قسم کی کتابیں اچھی طریقے سے پڑھائی ہوں، نصاب کا خوب اسے تجربہ ہو، نصاب کی ساخت کو سمجھتا ہو، طلبہ کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ اچھا ہو، طلبہ کی نفسیات کو سمجھتا ہو، اس کو بتاتے ہیں آپ ناظم تعلیمات ہیں، اور وہ کام کو چلاتا ہے. اور بہت سارے امور ہوتے ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں، جیسے مدرسے کی فنڈنگ ہے، مدرسے کے بیرونی تعلقات ہیں، مدرسے کے اور مفادات ہیں، قانونی جناب اس میں مسائل ہوتے ہیں، وہ سب محتمم صاحب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اب اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے کام میں جناب مداخلت کرنے لگے، یہ جناب بار بار جا کے ناظم تعلیمات صاحب کو حالات اندر کے جانے بغیر طلبہ کے اپنی طرف سے کوئی حکم ٹھونس دیں اس پہ، تب بھی کام خراب ہوگا. مشورے کے ساتھ چلیں تب کام ٹھیک ہوگا. اچھا، وہ اگر ناظم تعلیمات صاحب بیرونی چیزوں میں دخل دینے لگے ہیں تب بھی کام خراب ہوگا. تو یہ بنیادی فرق ہے مرد اور عورت کے صلاحیت کا. آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک لفظ ہے خواتین کے لیے، غافلات، والمحصنات الغافلات المؤمنات. ٹھیک ہے، اچھا ایک لفظ ہے حدیث میں خواتین کے لیے، ناقصات العقل والدین. اب یہاں ناقصات الدین کا معنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جو خاص ان کے ایام ہیں جس کی وجہ سے وہ نماز بعض دنوں میں نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی وغیرہ. ناقصات العقل کا کیا مطلب ہے؟ یہ ناقصات العقل میں کئی اس میں علماء نے تشریحات کی ہیں، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ یہاں پہ ناقصات العقل سے مراد وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جس کو قرآن غافلات سے تعبیر کیا ہے. اور وہ غافلات کا معنی بھی وہ اردو والا غافل نہیں ہے، بلکہ غافلات کا وہ معنی ہے جو ہمارے اکابر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بھولی بھولی بھالی. تو ناقصات العقل کا معنی یا غافلات کا معنی ہے کہ عورتوں کی طبیعت میں ایک بھولا پن ہوتا ہے. اور یہ بھولپن ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تو بڑی یعنی عورتوں کے لحاظ سے تو بہترین چیز ہے، خوبصورت چیز ہے. جیسے بچوں کے اندر آپ دیکھیں بھولا پن ہوتا ہے تو بچے اچھے لگتے ہیں، وہ ان کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے، ان کی دلکشی ہوتی ہے. تو خواتین کے اندر یہ خوبی ہے. قرآن مجید نے بھی اس کو جب بیان کیا تو وہاں پہ تعریف کے پیرا میں بیان کیا، وہاں پہ کوئی مذمت کے پیرا میں بیان نہیں کیا. تو یہی معنی حدیث کا بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. اگر آپ جدید ریسرچ دیکھ لیں، جو لوگ عورتوں کے حقوق کی وہ کرتے ہیں، یعنی ایسی انہوں نے ایک اٹھایا ہوا ہے شوشہ کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، ان کی تحقیقات دیکھ لیں تو وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عورتوں کی طبیعت میں ایک جذبات اور ایک جو سمجھے کہ ہمدردی اور ایک رحم دلی یہ مردوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور اسی بنا پہ وہ گھر کے معاملات کو اور خاندانی معاملات کو، بچوں کے معاملات کو وہ سب سے بہتر انداز میں انجام دیتی ہیں. تو جو بعض لوگ ایک ظاہری سے اشکال کرتے ہیں نا کہ عورت کو کیسے جناب وہ جب وہ ناقصات العقل کا معنی ہی صحیح بیان نہیں ہوتا تو فوراً اشکال ہوتا ہے کہ عورتیں تو بڑی بڑی عقل مند ہوئی ہیں
عورتوں میں تو ایسی ایسی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام سلمہ، ایسی ایسی ذہین خواتین پیدا ہوئی ہیں اور آج بھی ہیں، اور ایسا ایسا ان کا حافظہ، تو وہ عقل کا کم کیسے ہوئی؟ تو وہ ناقصات العقل ای معنی ہے، بطور مذمت کے نہیں ہے، اور ان کی ذہانت پر یا ان کے حافظے میں کوئی کمی مراد نہیں، وہ ایک صلاحیت کی بات ہے۔ تو میرے خیال میں بات آپ کو خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ عورتوں کا سیاست میں دخل دینا اسلام نے پسند نہیں کیا، وہ اس بنا پہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں یا ان کے اندر عیب ہے، نہیں، اللہ نے ان کو بنایا نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے اللہ نے میدان دوسرا رکھا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سا آپ کو بتائیں، بعض صورتیں استثنائی ہوتی ہیں۔ استثنائی صورت دیکھیں ایسی ہوتی ہے کہ جب کہتے ہیں حالات ناگزیر ہو جائیں، بالکل ایک اضطراری صورت ہو، تو اضطراری صورت کے اندر تو آپ جانتے ہیں حالت اضطرار میں بعض اوقات شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ حرام کھا لیں، اپنی جان بچائیں، تو اضطراری صورتیں الگ ہوتی ہیں، اور جب وہ اضطراری صورت ہو تو پھر وہ شریعت کے اندر بھی گنجائش نکلتی ہے۔ اب جب شریعت میں گنجائش جب کسی چیز کی نکلتی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ایک مدد بھی ساتھ ہو جاتی، تو اس لیے آپ کو کوئی استثنائی صورتیں ایسی ملیں گی کہ خواتین نے مردوں والا کام کیا ہے اور اس میں کامیاب بھی رہی ہیں۔ اس کی مثال ایسے کہ جیسے اب والد فوت ہو گیا اور جو اس کا کاروبار ہے یا اس کا کام ہے وہ مجبوراً عورت کو سنبھالنا پڑا، اب وہاں پہ پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اس عورت کی مجبوری ہے وہ، اور اس میں ایسی بہت مثالیں ایسی ہیں کہ اس میں کامیاب ہوئی۔ حکیم محمد سعید صاحب کو آپ سب جانتے ہوں گے، پاکستان کے بڑے اونچے طبیبوں میں سے تھے، ان کا ادارہ ہمدرد وہ دنیا کے مشہور اداروں میں سے ہے۔ اس ادارے کی جو بانی تھے حکیم عبد الحمید صاحب، وہ جو تھے یعنی بالکل جوانی میں وفات ہو گئی، ہمدرد کے ادارے السلام علیکم حضرت، آپ کی آواز بند ہو گئی ہے، مائک بند ہو گیا ہے۔
السلام علیکم حضرت، آپ کا مائک کنیکٹ نہیں ہوا اس کی وجہ سے شاید آواز نہیں آ رہی. ہیڈ فون کے اوپر کلک کرنا ہے، اس سے آپ کا مائک کنیکٹ ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت، آپ کی آواز آ گئی الحمدللہ. اچھا اچھا. تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ وہ خاتون تھی، حکیم صاحب نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کاروبار کو، وہ دکان کا جو سلسلہ تھا، گھر میں بیٹھ کے پوری دکان کا نظم و ضبط، پورا حساب کتاب اس کو سمجھا اور اس کو انہوں نے چلا کے دکھایا. تو یہ تو دونوں بھائی لڑکے عمر تھے، تو وہاں بڑے حکیم بن گئے اور کتنا انہوں نے یعنی آگے ملک و قوم کی خدمت کی. تو وہ ایک اس طرح کی صورتحال تھی. تو ایسی صورتحال میں پھر معاملہ الگ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو تاریخ میں ایسی شخصیات خواتین کی نظر آتی ہیں جنہوں نے کبھی قیادت بھی کی ہے، تو وہ خاص حالات پر اسے ہم محمول کریں گے. اچھا، اب ہم یہاں ابھی جو ہم صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، خلیفہ مقتدر کا زمانہ، اب یہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا کہ یہاں کسی خاتون کی مداخلت کی ضرورت ہوتی، اور یعنی طریقہ تھا سیدھا سیدھا کہ قابل آدمی کو وہ خلیفہ بناتے اس کو، لیکن انہوں نے بچے کو بنا دیا. بہرحال بچہ ذاتی طور پر یہ نیک بچہ تھا. یہ نہیں اب باتیں آ جاتی ہیں ساری اس کی صلاحیت کی، اور اس کے مزیدار قصے ہی بہت سارے ہیں اس کے. تو کہتے ہیں جب یہ خلیفہ بنایا جانے لگا اس کو، تو اس نے پہلے 4 رکعت نماز اس نے ادا کی. پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، خیر طلب کی، تخت پہ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو خلیفہ بنانے میں وزیر تھا عباس ابن حسن، اس کا بڑا اس نے زور لگایا تھا کہ یہ خلیفہ بن جائے. تو جب وہ کامیاب ہو گیا تو اس نے اس کے کان میں کہہ دیا تھا، بیٹا جب تخت پہ بیٹھ جانا، تو میں نے جو تمہارے لیے خلیفہ بننے کے لیے زور لگایا ہے، اس کے بدلے مجھے حق البیعت چاہیے. حق البیعت کا معنی یہ ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے اتنا. تو جناب جب خلیفہ بن گیا تو مقتدر نے بیت المال سے اس کو ایک بہت بڑی رقم اس کو دلوا دی. تو یہ عباسیوں کی تاریخ میں، بلکہ مسلمانوں کی میرے خیال میں تاریخ میں پہلی مثال تھی جسے کہتے ہیں سیاسی رشوت، کہ ہم کسی کو عہدہ دلوائیں گے اور اس کے بدلے میں پیسہ ملے. تو اس کے بعد یہ چیزیں، یعنی آپ کو بار بار یہ چیزیں، آپ جو سیاسی رشوت والی چیزیں آپ کو بار بار نظر آئیں گی. اور یہ آپ کو یہ جب نظر آئے گا، یہ کام آپ کو نظر آئے گا نا، تو وہاں سے آپ کو زوال بھی نظر آئے گا. آپ کو عثمانی دور کے زوال میں بھی یہ چیز نظر آئے گی، آپ کو مغلیہ دور میں کے زوال میں بھی نظر آئے گا کہ عہدوں کے لیے پیسے کا لین دین. جبکہ اسلام اس چیز سے بہت سختی سے منع کرتا ہے. اسلام تو کہتا ہے میرٹ کے اوپر ہو، اور جو حقدار ہو، جس میں واقعی قابلیت ہو، اس کو عہدہ دیا جائے. خیر جناب، اب یہ مقتدر صاحب کا دور شروع ہو گیا اور درباری وہ چھا گئے اوپر دوبارہ. اگر یہ ترک عمرہ نہیں تھے، ملے جلے تھے، کچھ اس میں 2-4 ترک بھی تھے، 2-4 عرب بھی تھے، سبھی مکس تھے. ترکوں کا زور تو ٹوٹ گیا تھا. تو اچھا، مزید یہ ہوا کہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے ابھی افریقہ میں بھی ان کی ادھر، یعنی شمالی افریقہ آپ سمجھ لیں، یعنی مصر میں جو تھا شمالی افریقہ پہ بھی وہی ہے. تو ان کے باپ دادا وہاں پہ حکومت قائم کر کے گئے تھے. انہوں نے وہاں سے بھی حکومت ان کی ختم ہو گئی. وہاں پہ آ گیا عبید اللہ بن میمون، جو رافضی تھا، جو اسماعیلی شیعہ تھا، بہت ہی سرکش قسم کا، شیطان قسم کا آدمی تھا. اس نے وہاں پہ حکومت قائم کر دی، اور پھر اسی کے دور میں اس نے جناب تقریباً پورا افریقہ اس نے یکے بعد دیگرے اس نے فتح کر لیا. اچھا، تو یہ جو لوگ تھے، انہوں نے عالم اسلام کے ایک بڑے حصے کو، تقریباً 1/3 حصہ انہوں نے مسلمانوں سے الگ کر لیا، اپنی خلافت بنائی، اپنے عقائد وہاں پہ انہوں نے مسلط کیے، جو ایک بڑی یعنی افسوسناک داستان ہے وہ. اچھا جی، اسی دور میں ایک نیا فتنہ پیدا ہوا. اسی کے دور، مقتدر کے دور میں، آپ ذرا نقشہ دیکھیے گا. نقشے میں جو آپ کو بحیرہ خضر نظر آ رہا ہے،
بحیرہ خضر، بحیرہ خضر کے ساتھ ایک علاقہ ہے جسے قزوین کہتے ہیں، ایک بڑا شہر ہے، ابھی بھی مشہور شہر ہے، یعنی ایران کا شمالی ایران آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ شمالی ایران میں قزوین کے قریب ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کو دیلم کہا جاتا ہے۔ دیلم میں مجوسی کافی رہتے تھے، مسلمان بھی تھے، مجوسی بھی تھے۔ ان مجوسیوں میں ایک سردار تھا جس کا نام تھا مرداویج۔ اچھا یہ بتائیں، آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے رابطہ کٹ نہ گیا ہوگا۔ نہیں حضرت، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا سردار تھا، اس کا نام تھا مرداویج، اور یہ مجوسی تھا اور بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں عربوں کی حکومت ختم کر دوں گا اور میں فارسیوں کی حکومت قائم کروں گا۔ یعنی یہاں پر یہ جو اس نے لوگوں کو اٹھایا وہ لسانی بنیاد پر اٹھایا، ٹھیک ہے، اور لسانی بنیاد پر اٹھانے کا مقصد یہ کہ جو فارسی مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں، اور اس میں بھی وہ کسی نہ کسی حد تک وہ کامیاب رہا۔ ظاہر ہے جو پکے مسلمان تھے وہ تو نہیں چاہتے، لیکن جو جاہل جوہلا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا جی فارسی قومیت ہی اصل چیز ہے، تو ٹھیک ہے عرب تو ہمارے دشمن ہیں، عربوں نے تو آ کے، یعنی یہ جو باتیں یہ لوگ پھیلاتے تھے کہ عربوں نے آ کے ہم سے شہنشاہی چھین لی، ہم تو جناب مشرق و مغرب کے شہنشاہ تھے، دوبارہ ہم فارسی حکومت قائم کریں گے۔ تو ایک سمجھے لشکر اس نے تیار کر لی، اور چونکہ ادھر خلیفہ خود کمزور تھا اور اندر محلاتی سازشیں چل رہی تھیں، جب اندر کی جو کشمکش تیز ہوتی ہے نا تو باہر سے انسان پھر کمزور ہو جاتا ہے، باہر توجہ نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے جناب جو موجودہ تہران تک کا علاقہ ہے اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور انہوں نے بڑی خونریزی کی، اور ظالم اتنے تھے کہ بچوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا حاجیوں کے راستے تھے وہ انہوں نے بند کر دی۔ 316 ہجری میں انہوں نے حاجیوں کو جناب اتنا لوٹا کہ سمجھے وہ حج کرنا مشکل ہو گیا۔ یعنی پھر اگلے سالوں کے اندر حج کے لیے بس یہ جو عرب کے لوگ ہیں، مدینہ کے لوگ آ گئے، یمن کے لوگ آ گئے، باہر کے لوگوں کے لیے آنا مشکل ہو گیا۔ مزید یہ کہ 317 ہجری میں تو اتنا بڑا فتنہ پھیلا جو مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ کرامتی ظالم یہ مکہ میں گھس گئے عین حج کے دنوں میں، اور وہاں پہ انہوں نے جناب مسجد الحرام میں عرفات میں حاجیوں کا قتل عام کیا، اور اس کے بعد وہاں سے حجر اسود کو انہوں نے اکھاڑ دیا۔ تو ان کو یہ حج کو بالکل جیسے کفر و شرک کو ہم برا سمجھتے ہیں، حج کو اس طرح برا سمجھتے ہیں۔ اس کرامتی ملعون نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی تھی کہ بھئی یہ جو حج ہے نا یہ بت پوجا کی طرح ہے، یہ تو کعبہ ہے، یہ بھی ایک بت ہے، اور اس بت کی جو جان ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس بت کی جان اس حجر اسود میں، تو یہ لوگ اس بت کا طواف کرتے ہیں، اس بت کو وہاں سے اکھاڑ لو گے تو پھر ان کا طواف اور یہ حج ختم ہو جائے گا۔ تو اس جنون میں آ کے وہ حجر اسود بھی اکھاڑ کے لے گئے۔ بہرحال مسلمان حجر اسود کا طواف تو نہیں کرتے، تو مسلمان تو کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود نہ بھی ہو تو شرعی طور پر تو حج بالکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر مسلمان جو ہے نا جو حجر اسود کے بغیر انہوں نے 22 سال تک حج اس کے بغیر کیا۔ 339 میں جا کے یہ حجر اسود واپس ملا ہے مسلمانوں کو۔ اس میں کئی علماء بھی اس کے اندر آئے، کئی ایسے لوگ آئے، وہ زمانہ بھی 339 سے قرام تھا، خود اندر سے کمزور ہو گئے تھے، ان میں اندر لڑائیاں شروع ہو گئی تھی، تو اس لیے کچھ لوگوں نے بیچ میں آ کے سفارش کی اور وہ حجر اسود واپس ملا۔ تو خیر وہ بات کی بات ہے، ابھی تو ہم چل رہے ہیں اس زمانے میں۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ زوال کا زمانہ ہے، خلیفہ کمزور ہے، عمرا کی بس یہ خواہش ہے کہ یہ ہمیں کچھ نہ کہے اور ہم ہاتھ صاف کرتے رہیں، تو ملک میں انتظام کوئی ہے نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ جناب تباہی، دوسری جب تباہی ہوتی ہے نا ایسے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس حالات کی خرابی کے اندر جو دیندار طبقے مسلمانوں کے، ان دیندار طبقوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کا ہاتھ کس طرح ہوتا ہے؟ اب ان کے اپنے اعمال کی خرابی بھی ہوتی ہے، دوسرے ان کے اذہان کی خرابی بھی ہوتی ہے۔ جو مقاصد ہیں، بڑے مقاصد جن کے لیے دیندار طبقے کو آگے آنا چاہیے، اس کے لیے یکسو ہونا چاہیے، اس کو ترجیح وہ دیں، اس کی جگہ ان کے مقاصد ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں جو اس وقت خاص طور بغداد کے مسلمان تھے، مسلمانوں میں علماء تھے، ان کی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات چل رہے تھے۔ میں علماء سے مراد اپنے اکابری اسلاف مراد نہیں لے رہا، وہ تو الحمدللہ جو ان کے بس میں تھا وہ کر رہے تھے، میں عام علماء کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے پہ جناب فتوے لگا رہے تھے، اور کفر کے اور شرک کے اور مناظرے ہوتے تھے۔ تو ایک مناظرہ جناب تاریخ کی کتابوں میں
وہ موجود ہے، آپ کو ملے گا، امام سیوطی کا تاریخ و خلفاء دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ بغداد میں ایک مناظرہ شروع ہوا، بڑا لمبا مناظرہ، اور ادھر سے بھی اتنے علماء ہیں، ادھر سے بھی اتنے علماء ہیں۔ بات کیا کس چیز پہ اختلاف ہو رہا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیری نقطے پہ اختلاف ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے، آیت کیا ہے؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اعزاز ملے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد مقام محمود ایک جگہ ہے، وہ جگہ اللہ کے عرش کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام پہ بٹھائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کچھ کہتے ہیں نہیں، مقام محمود تو عرش ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اپنے ساتھ بٹھائیں گے۔ ان باتوں پہ جناب اتنا تشدد کہ میدان مناظرہ میں جھگڑے، لڑائی اور مار کٹائی، اور پھر چھری چاقو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مناظرہ کے میدان میں اس جگہ پر ایسی لڑائی ہوئی کہ لاشیں گرتی چلی گئی، بالکل ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو گئے۔ اب یہ ان کا حال ہے جو یعنی علماء کے پیروکار تھے، اور علماء کا یہ حال ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں ایک بڑا مشہور واقعہ پیش آیا۔ منصور حلاج کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ منصور حلاج ایک صوفی بزرگ کے طور پر ان کا نام مشہور ہے، اور ان کے بارے میں عام طور پہ اگر آپ رائے دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایک نیک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، فنا فی اللہ ہو گئے تھے۔ تو اللہ کی یاد میں، ذکر میں ایسے فنا ہو گئے کہ پھر وہ جو کہتے تھے انا الحق، تو انا الحق کا معنی یہ تھا کہ انا علی الحق، میں حق پر ہوں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ انا الحق سے مراد یہ تھی وہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے۔ جو بات بھی ہے، میں تو آپ کو تاریخ میں بتا رہا ہوں، تاریخ میں واقعہ کس طرح لکھا ہے کہ اس کا نام تھا حسین ابن منصور حلاج۔ 301 ہجری میں منصور حلاج کو گرفتار کیا گیا۔ بغداد میں سرکاری سطح پہ اعلان ہوا کہ یہ کرامتیوں کا داعی ہے، کرامتیوں کا داعی ہے۔ 8 سال قید میں رکھا گیا، اور 309 ہجری میں سزائے موت دی گئی۔ سزائے موت پر دستخط تھے قاضی ابو عمر کے۔ یہاں بھی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے احناف کے جو بڑے تھے، ان کے دستخط تھے۔ حالانکہ یہ زمانہ قاضی ابو یوسف صاحب کا تھا ہی نہیں، یہ قاضی ابو عمر تھے۔ مگر قاضی ابو عمر ہی معمولی آدمی نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ یہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے معتضد کو منع کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط پالیسی اپنانے سے۔ تو اب یہاں پہ جیسا میں نے کہا کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ فانی فی اللہ باقی باللہ ہو گئے، کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ بندہ مرتد تھا، زندیق تھا۔ تو میں نے اس بارے میں بہت پڑھا ہے، بہت دیکھا ہے، میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، اور میں حقیقت حال کو اللہ ہی کے حوالے کرتا ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنا بہرحال آپ کو بتا دوں کہ ہمارے حکیم الامت مولانا رشید تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کلام کو مؤول قرار دیا ہے کہ اس کا جو بھی کلام تھا ایسا جو منقول ہے جس پہ اس کو سزائے موت دی گئی تھی، وہ کلام کی تعویل کو علماء نہیں سمجھ سکے، اور حضرت نے اس بارے میں حکم دیا مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس پہ آپ جو منصور کے دفاع پہ آپ کتاب لکھیں۔ تو انہوں نے کتاب لکھی سیرت منصور حلاج، بڑی تفصیلی کتاب ہے، اور اس میں حلاج کو تمام قصوروں سے اور اس قسم کی باتوں سے بری قرار دیا گیا ہے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، مگر حقیقت میں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ مجھے اس کتاب سے تشفی نہیں ہوئی کہ اس کو پڑھ کے میں کہوں کہ بالکل ثابت ہو گئی یہ بندہ بے قصور۔ کیونکہ آپ جو قدیم مورخین آپ جو بھی دیکھیں گے، جو حالات سے میں سمجھتا ہوں زیادہ واقف ہوں گے، جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حافظ ذہبی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، ان سب نے منصور کو ملحد کہا ہے، بے دین کہا ہے، اور بہت تفصیلی انہوں نے بھی نہیں ایسا سرسری بات کی، بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ تو آپ چاہیں تو آپ سن 309 ہجری اس کے تحت آپ البدایہ والنہایہ دیکھ لیں، یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تاریخ دیکھ لیں۔ تو اس لیے ہم بھائی اس کا حال اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ٹائم تو ہمارا پورا ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک مقتدر صاحب ہی ابھی تک چل رہے ہیں، تو میں خیال ہے بات ختم کر دیں پھر، کیونکہ مقتدر صاحب کا بھی دور ختم نہیں ہوا ہے۔
بھی کافی ساری باتیں ان کے بارے میں وہ بتانی ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ کوئی سوال ہے تو کر لیں ذرا. جی کوئی سوال تو نہیں بھیجا ابھی تک کسی نے؟ کوئی سوال آیا کہ ابھی تک تو نہیں موصول ہوا سوال. ٹھیک ہے، میں 1-2 منٹ دیکھتا ہوں پھر میں ختم کرتا ہوں. سرمت کے بارے میں سوال ہے، سرمت بھی منصوبی طرح تھا. ہاں جی انشاءاللہ. پھر یہ چیزیں جو ہے نا، مجھے اصل میں اس کی بھی تحقیق نہیں ہے، سرمد صاحب کی بھی. یہ اصل میں جو صوفیاء کرام ہے نا، بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ ان کا کلام جو ہے وہ بعض اوقات جو ظاہر ہے اس کا وہ حد کفر کو پہنچ جاتا تھا. ایسے تو آپ دیکھیں کہ پرانے بزرگوں میں ایک بایزید بستامی، وہ بہت پہلے گزرے ہیں، منصور سے ہی پہلے گزرے ہیں، تو ان کے کلام کے اندر بھی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو بات اس پہ آ جاتی ہے کہ اس کو محمول کیا جائے. جیسے بایزید بستامی کے کلام کو تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یعنی اس میں تعبیر کی گنجائش رکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ان کے کلام میں بعض چیزیں ایسی کہ بالکل ظاہر پہ رکھیں تو کفر ہے، لیکن چونکہ وہ نیک بزرگ تھے اور ان کے باقی حالات ان کے اچھے تھے، تو اس لیے اس میں ہم تعویل کر سکتے ہیں کہ غلبہ حال میں ان کے منہ سے نکل گئے ہوں. منصور کا معاملہ تھوڑا مختلف اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہاں باقاعدہ علماء نے، جیسے کہتے ہیں نا، بندے کو دیکھنا، اور ایسا بھی نہیں کہ فوراً سزا موت دے دی، 8 سال ان کو قید میں رکھا اور اس میں باقاعدہ علماء کے ایک مجلس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا. اگرچہ غلطی کا امکان اس مجلس سے بھی، میں غلطی کا امکان تو ہے وہاں پر بھی. ٹھیک ہے جی، ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی بار پھر مختصر سے شروع کریں.